نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ وظیفہ نہایت خاص ہے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی یہ جب آپ کریں گے، یہ عمل جب آپ کر لیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کو غیبی مدد حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ گھر بیٹھے ہی اللہ پاک آپ کے کام بنائیں گے، کام آپ کے سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ مقصد پورا ہوگا۔ اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے میں چند واقعات بھی آپ سے ذکر کروں گی، جیسے کہ میری زندگی میں بھی اکثر لوگوں سے جب واسطہ پڑتا ہے یا اکثر جب بیٹھتے بھی ہیں تو الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو اچھی دین کی بات جو ہے وہ دیں، اچھی دین کی بات لوگوں کے ساتھ کریں۔ تو اس کے حوالے سے یہ انشاءاللہ وہ میں آپ سے ذکر کروں گی۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کریں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک اور چینل ہے پیر کامل وظائف، اس کو بھی سبسکرائب کر دیں، ڈسکرپشن میں اس کا بھی لنک موجود ہے، اس کو بھی ساتھ ہی سبسکرائب کریں۔ اس پر وہ وظائف آپ سے شیئر کیے جائیں گے جو کہ آپ مجھ سے کمنٹ میں ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی حاجت ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، آپ نے اللہ تعالیٰ سے 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی، جب بھی کوئی حاجت درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے، اور اس کے بعد مدد طلب کس طرح سے کرنی ہے؟ نماز کے ذریعہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں طریقہ کار بتاتے ہیں زندگی میں پیش آنے والے معاملات سے کس طرح سے نپٹنا ہے ہمیں، کہ ہمیں پہلے تو ان معاملات پر صبر کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں اللہ سے نماز کے ذریعہ مدد حاصل کرنی ہے، کیونکہ پہلے انبیاء کرام کا بھی یہی معمول رہا کہ جب کوئی مشکل درپیش آئی، جب کوئی مسئلہ آیا تو اللہ کی طرف رجوع کیا نماز کے ذریعہ سے۔ تو ہمیں بھی اس طرح سے ہی کرنا ہے، ہمیں انبیاء کرام کے طریقوں پر چلنا ہے، ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنا ہے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول رہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی، کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو فوراً سے نماز کی طرف رجوع کرتے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ بھی ہے ایک صحابی کا کہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں اور میں مسجد میں جا کر اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو وہ مسجد میں گئے، صلاۃ الحاجت کے لیے نفل پڑھے اور اللہ سے دعا مانگی۔ تو گھر میں تو کچھ تھا نہیں، لیکن گھر میں ایک چکی پڑی ہوئی تھی، تو وہ خود بخود چلنا شروع ہو گئی، تھوڑی دیر میں خود بخود چلنا شروع ہو گئی اور اس سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا۔ تو بیوی نے جو ہے وہ فوراً سے گھر میں جتنے برتن موجود تھے اس کو بھر لیا اور آٹا گوندا، روٹی بنائی۔ تو ابھی بھی وہ چکی میں سے آٹا جو نکل رہا ہے۔ جب صحابی جو ہے وہ واپس آئے ہیں مسجد سے تو دیکھا کہ بیگم تندور گرم کر رہی ہیں اور روٹی بنا رہی ہیں، تو ان سے پوچھا اس کے حالات کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ چکی پڑی ہوئی ہے، یہ خود بخود چلنا شروع ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے وہ اٹھایا، باٹ اس کا اٹھایا اور دیکھا تو اندر ایک گندم کا دانہ پڑا ہوا تھا جو کہ جس سے وہ آٹا نکل رہا تھا۔ تو وہ فوراً سے انہوں نے وہ چکی اٹھائی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام تر واقعہ بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر آپ لوگ یہ چکی کا باٹ نہ اٹھاتے تو خدا کی قسم قیامت تک اس سے آٹا نکلتا رہتا، جیسے توکل والی آپ نے نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگی۔ تو ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے شیوا، کہ ہمیں بھی اللہ سے مانگنا چاہیے اسی طرح سے کہ جب کوئی مشکل آئے، جب کوئی پریشانی آئے تو فوراً سے نماز پڑھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں اور مصلی پر کھڑے ہو جائیں اپنی حاجت کو اللہ سے مانگنے کے لیے۔ ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہی تب ہیں جب ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں ہمیں اور ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے حالات ہم پر بھیجے جاتے ہیں۔ تو کوشش یہی کیا کریں۔ اسی طرح سے ایک اور صحابی کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے نماز ادا کی اور گھر پر چلے گئے مسجد نبوی سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے مخاطب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کہ یہ کیا مانگنے کے لیے آئے تھے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ واللہ اعلم ورسول اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے گھر میں نمک ختم ہو گیا تھا تو وہ مانگنے کے لیے اللہ سے آئے تھے۔ تو کیسا ایمان تھا صحابہ کرام کا
کہ گھر میں نمک ختم ہو گیا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، اگر گھر میں راشن نہیں ہے، آٹا نہیں ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ ایسا ان کا یقین تھا، اور کیسے اللہ نے ان کو درجات دیے، کیسے اللہ پاک نے ان کی مدد اور نصرت ان کے لیے بھیجی، کیونکہ ان کا یقین ہی ایسا کامل تھا کہ اللہ پاک ڈائریکٹ آسمان سے فیصلے اتارتے تھے ان کے لیے۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے، جب کوئی حاجت درپیش ہو تو اللہ سے مانگنا ہے۔ طریقہ کار باقاعدہ طور پر آپ سے ذکر کر دیتی ہوں کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی حاجت آئے، اچھی طرح سے وضو کریں، اس کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ آپ نے نیت اسی طرح سے کرنی ہے۔ اکثر لوگ جو وہ کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ صلاۃ الحاجت کی نیت کس طرح سے کی جاتی ہے، تو اسی طرح سے کرنی ہے جس طرح ہم عام نماز کی نیت کرتے ہیں، تو بس اس میں کہنا ہے کہ اللہ پاک صلاۃ الحاجت کی نیت کرتی ہوں۔ اور نماز بھی عام طریقہ کار سے، اگر آپ کو لمبی صورتیں آتی ہیں تو لمبی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں ہے تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جو آپ کو آسانی سے آتی ہے وہ آپ اس میں پڑھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے آگے گڑ گڑا کر عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے اپنی حاجت کو مانگنا ہے، اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو آپ کی حاجت روائی ضرور ہوگی۔ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایسے اعمال کی طرف لاؤں جو آپ کو ڈائریکٹ اللہ سے جوڑ دیں۔ تو الحمدللہ میں کوشش میں اس میں کافی حد تک کامیاب رہی ہوں کہ میں آپ سے ایسے ہی عمل جو ہے وہ ذکر کرتی ہوں۔ اور اکثر لوگ بھی جب میرے پاس آتے ہیں یا میری کبھی بھی کہیں بیٹھنا بھی ہو جائے تو الحمدللہ زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتی رہوں۔ تو اسی طرح سے ہمارے محلے میں بھی تھی بچیاں تھیں، ان کی والدہ تو نہیں تھی، پہلے ان کے انتقال ہو چکا تھا، والد محترم تھے ان کے، تو بچیاں جو ہے وہ کرائے پر رہتی تھیں، کرایہ دار تھیں کسی مالک مکان کی۔ تو کچھ عرصہ ہوا ان کے والد کو کہ جگر کا کوئی مسئلہ تھا یا کیا ہوا، ان کے انتقال ہو گیا، اور 2 بچیاں ہی تھیں ان کی، اور ویسے تو ان کے خاندان والے کافی دور رہتے تھے، تو مطلب ان کے والد کی جاب ادھر تھی تو اکیلے ہی ہوتی تھی یہاں پر۔ تو والد کا انتقال ہو گیا، ذریعہ معاش بھی نہیں تھا کوئی بھی۔ تو کچھ عرصہ پہلے ہی میرے مرحوم والد اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو ہمیں، کیونکہ ان کو شوگر تھی میرے والد کو، تو اس سال وہ روزے نہیں رکھ پائے تھے، تو ہم نے ان کا کفارہ معلوم کیا، تو وہ کچھ جس حساب سے بھی بنتا تھا، لیکن ہم کوشش یہی کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی راہ میں دیں۔ تو تقریباً 5000 روپیہ بن گیا۔ تو ہم نے وہ جو ہے ارادہ کیا کہ اب یہی ہیں بیچاری، یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، اور والد کا بھی اب انتقال ہوا ہے، تو ہم انہی کو جو ہے وہ دیں جا کر۔ تو صبح ہم پہنچ گئے صبح ان کے گھر پر، کیونکہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب آپ کسی کو دیں کوئی پیسے یا کچھ بھی تو اظہار نہیں کریں۔ تو ایسے ہی کیا میری امی نے کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے خاموشی سے۔ تو ابھی وہیں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس نے ہاتھ کھول کر دیکھا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ہم نے کہا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ تو اس نے کہا کہ آپ جیسے کہ میں آپ سے اکثر ملاقات ہوتی ہے تو آپ کہتی ہیں کہ اللہ سے مانگا کرو جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے۔ تو ان کا مالک مکان کافی سنگ دل تھا، کیونکہ والد کا بھی انتقال ہوا تھا، تو بہت ہی زیادہ پریشان تھی، کیونکہ جو مالک مکان تھا وہ مطالبہ کر رہا تھا کرائے کے لیے، تو اس کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ اور اس نے کہا جیسے کہ آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ 2 نفل پڑھو، اللہ سے مانگو، تو اللہ کی قسم رات کو میں نے اسی طرح سے مانگا، مجھے 5000 کی ضرورت تھی، اور میں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو انتظام کر۔ تو آپ یقین مانیں جب یہ میں نے پیسے ہاتھ میں دیکھے ہیں تو واقعی مجھے اللہ کی مدد پر یقین ہو گیا کہ آپ ٹھیک کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے مدد کرتے ہیں۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالا کہ ہم اس کو دیں پیسے، تو اسی طرح سے ہوتا ہے، جب آپ اللہ سے مانگتے تو اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر ذرے کو آپ کے لیے حرکت میں لے آتے ہیں، آپ کے کام پر لگا دیتے ہیں۔ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر ذرے کو آپ کے لیے حرکت میں لے آتے ہیں۔ تو یہ ضرور اپنے دماغ میں رکھا کریں کہ جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو وہ کوئی عام ذات نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ذات ہے، جو میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس کے لیے صرف اور صرف امر کن کا اشارہ کرنا ہوتا ہے، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ایسے مجھے کمنٹ میں بہت دکھ ہوتا ہے ایسے کمنٹ پڑھ کر کہ جب میں کہتی ہوں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں، اللہ کو پکاریں، تو مجھے ایک کمنٹ موصول ہوا جس میں کہ لکھا گیا تھا کہ ڈائریکٹ اللہ سے کیسے مانگیں، موت بھی جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں آتی ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے اسرائیل کو ہائر کیا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے اسرائیل کے کہ اسرائیل آئیں گے تو روح قبض ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو امر کن سے روح قبض کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسرائیل کے محتاج نہیں ہے۔
لیکن بادشاہ کی شان ہوتی ہے کہ وہ خادم رکھے. تو اللہ بادشاہ ہیں، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کے خادم ہیں. میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، جبرائیل، یہ تمام اللہ کے خادم ہیں. یہ اللہ کی شان ہے کہ ہزاروں فرشتے اللہ نے مختص کیے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. ہر انسان کو اللہ نے مختص کیا ہوا ہے. ہم خود اللہ کے خادم ہیں، ہم خود اللہ کے غلام ہیں. تو یہ اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی چیز کا. یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک اپنا کام کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود بھی کر سکتے ہیں بے شک. تو اس چیز پر یقین رکھیں اور ایسا کوئی بھی کفر یا ایسا کوئی بھی شرک اپنی زبان سے نہیں نکالیں. اس چیز کا یقین رکھتے ہوئے جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو آپ کی مدد بھی اسی طرح سے ہوگی کہ آپ کو گھر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اللہ پاک گھر بیٹھے پہنچائیں گے. آپ کی حاجت روائی گھر بیٹھے ہوگی. جب آپ کے دل میں یہ یقین ہو جائے گا، پختہ یقین اللہ کی ذات پر قائم ہو جائے گا، تو آپ کی مدد اسی طرح سے کی جائے گی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ میسج، میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، مزید لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اگر آپ اس کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کمنٹس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ.